اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ یہودیوں کا ایک قافلہ اس وقت حضور کے دربار میں آیا، آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں آج آپ کے ایک صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا؟ کل رات آپ کے ایک صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سنے آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، کون ہے وہ شخص جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ اٹھ کے کھڑے ہو جائے۔ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ دوسری بار حضور نے اعلان کیا، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ تیسری بار کہا، کون ہے وہ شخص جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ وہ کھڑا ہو جائے۔ جب تیسری بار حضور کا اعلان ہوا تو آخر صف سے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ایسا لرزہ طاری سے کانپ رہے تھے، کانپتے کانپتے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جیسے ان کو دیکھا فرمایا تو جب حضور کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، سارے صحابہ ادھر پلٹ کر دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں جو کھڑے ہوئے؟ وہ نابینا ہیں، اور ان کی بیوی ان کو اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہے، اور ان کے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے دربار رسالت میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ ادھر تشریف لائیے۔ ایک صحابی اٹھے، ان کا ہاتھ پکڑے، ان کو پکڑ کے دربار رسالت بالکل حضور کی قریب میں لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ حدیث شریف کے الفاظ سنیے کہ آپ نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میری وہ جو خاتون تھی وہ میری ام ولد تھی۔ ام ولد ایسی خاتون کو کہتے جو پہلے باندھی تھی، اس کو نکاح کر کے جب بیوی بنا لیا جاتا ہے تو اس کو ام ولد کہا جاتا ہے۔ حالانکہ باندھی کے ساتھ وہ سب چیزوں کی اجازت تھی جو ایک بیوی کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو عزت دی، ان کو مقام و مرتبہ دیا، نکاح کیا اور ان کو اپنی بیوی بنایا۔ کہا یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی، اور آقا وہ میری ام ولد مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میں آنکھوں کا اندھا، میں اپنی آنکھ سے دنیا نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر میرے آقا میں اس کی آنکھوں سے دنیا دیکھ لیا کرتا تھا۔ یعنی کہ وہ میرا اتنا خیال کرتی تھی، مجھے کبھی اندھے ہونے، نابینا ہونے پر کبھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا، اتنا خیال وہ میرا کرتی۔ اب حضور دوسری بار پوچھ رہے کیا تم نے کل رات اس کا قتل کیا؟ تو پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے اس سے 2 نور والے بیٹے عطا کیے، اور آقا وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرتی ہے، اور حضور وہ میرا اتنا خیال رکھتی ہے کہ ہر چیز مانگنے سے پہلے مجھے پیش کر دیتی ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے تیسری بار پوچھا کیا تم نے کل رات اس کا قتل کیا؟ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پہلے تو ان کے اخلاق کا ذکر کیے، ان کی محبتوں کا ذکر کیے، اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب وہ نکاح کر کے میری زوجیت میں آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایک رات آپ کی رسالت پر اعتراض کیا تھا، زبان درازی کی تھی۔ تو میں یہ سوچا کہ ابھی یہ میری زوجیت میں آئی ہے، ابھی اسلام میں بھی داخل ہوئی ہے، یہ میرے آقا سے واقف نہیں ہے، اس لیے میرے آقا میں اس خاتون کو اس رات سے ہر صبح ہر شام آپ کی عظمت بیان کرتا رہا، آپ کی تعریفیں سناتا رہا، آپ کی رفعتیں بتاتا رہا، آپ کو مقام دکھاتا رہا، آپ کے درجات کی بلندیوں کا ان کو اعتراف کراتا رہا۔ یا رسول اللہ ہر دن میں اس کو سمجھاتا رہا میرے نبی شان کے مالک ہے، ان عظمتوں کے مالک ہے، ان رفعتوں کے مالک ہے، یہ نعمتیں، یہ کرم، یہ فضل، یہ عطا، یہ کام، یہ مقام، یہ اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ حضور ہر دن میں ان کو آپ کی شان و شوکت، آپ کی عزت و عظمت سمجھاتا رہا، لیکن یا رسول اللہ کل رات پھر اس خاتون نے آپ کی رسالت پر اعتراض کیا۔ اللہ اکبر۔
ذرا بولیے اللہ معاذ کہا یا رسول اللہ اس نے کل رات پھر آپ کی عظمت پر اعتراض کیا اور آقا قسم رب ذوالجلال کی مجھے برداشت نہ ہوا، میں آنکھوں کا نابینا اپنے ہاتھوں سے پورے گھر میں ایسے مارتا مارتا پھرا کوئی چیز میرے ہاتھ کو لگ جائے، آقا کوئی چیز میرے ہاتھ کو نہ لگی، تو میں وہاں سے ڈھونڈتا ڈھونڈتا چولہے میں پہنچا، چولہے میں گیا تو ایک چھری میرے ہاتھ کو لگی، میں چھری لیا اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپایا اور آقا میں اس خاتون کے قریب آیا، اس کا گلا پکڑا، اس کو بستر پہ لٹایا اور ایک نہیں دو نہیں 70 وار اس کے جسم پہ کر کے اس کو قتل کر ڈالا، سبحان اللہ سبحان اللہ، 70 وار کر کے ختم کر ڈالا، کیونکہ یا رسول اللہ میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، آپ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ کس کو قربان کر ڈالا، کس کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا؟ اپنی بیوی کو۔ کون سی بیوی؟ سب سے زیادہ محبت کرنے والی۔ کون سی بیوی؟ جس کے ذریعے سے نور والے بچے پیدا ہوئے۔ کون سی بیوی؟ جن کو نابینا ہو کر جس کی آنکھوں سے خود دنیا دیکھ لیا کرتے تھے۔ کون سی بیوی ہر چیز مانگنے سے پہلے چیزیں پیش کر دیا کرتی تھی، اتنی خدمت کرتی تھی؟ کہا یا رسول اللہ میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن آپ کی گستاخی برداشت، ذرا زور سے بولیے اور ذرا زور سے بولیے، نبی کی گستاخی برداشت نہ کرنا یہی ایمان ہے۔ تو آپ کو یہ تاریخ معلوم ہے کہ انبیاء سابقین ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے تھے، کوئی کسی قوم کے لیے نبی تھے، کوئی کسی علاقے کے نبی تھے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں الگ الگ جو نبی آئے تو بیک وقت دو سے زیادہ نبی بھی پائے جاتے تھے، اس قوم کے لیے یہ نبی، اس قوم کے لیے یہ نبی، اس طرح کا تذکرہ کتابوں سے ملتا ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حضور پاک علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس میں نہ کوئی علاقے کی قید ہے، نہ کسی زبان والے کی شرط ہے، نہ کوئی زمانے کی قید ہے کہ فلاں وقت تک ہی آپ نبی ہیں، فلاں علاقے کے لیے آپ نبی ہیں، فلاں قوم کے لیے آپ نبی ہیں۔ ایسا کوئی قید اور شرط نہیں ہے آپ کی نبوت و رسالت۔ آپ کی نبوت و رسالت ساری کائنات کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، سارے جنات کے لیے ہے، بلکہ سارے جو ہے جتنے بھی اس کائنات میں مخلوق پائی جاتی ہے ان سب کے لیے آپ کی نبوت و رسالت۔ آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، کائنات کے تمام چیزوں کے نبی ہیں کہ ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ جب حضور تشریف لے جاتے تو پتھر سلام کرتا، اگر پتھر آپ کو نبی نہیں جانتا تو سلام کیوں کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کنکریاں کلمہ پڑھتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان المبین ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الامین الکریم بشأن المجیبین اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ ڈیس پہ رونق افروز حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت، خطیب ذیشان، بلکہ خطابت کی دنیا میں حیدرآباد کا نام اس دور میں روشن کرنے والی شخصیت۔ میں اکثر ان کے تعلق سے لوگ ایسا ویسا بولنے والا کوئی میں جناب کہتا ہوں کہ جناب یہ ہے کہہ کر حیدرآباد میں مختلف معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے
नाम शान दक्कन नहीं होना चाहिए, बल्कि हैदराबाद की जो खतीब दक्कन ये हकीकत में लोग कुछ और हैं। आज देखिए हैदराबाद के अंदर एक सुन्नियत का जो है बेहतरीन अवाम की सतह पे जाके समझाना, मौलाना अहमद नक्शबंदी को ये कमाल अल्लाह ने अता फरमाया है। मैंने मुबारकबाद पेश करता हूँ, अल्लाह सलामत रखिए। और ये क्या है साहब, हम तो रहे चले जाएंगे, कोरोना आया कैसे कैसे लोग चले गए। हमारे एसबी के अमजद साहब से तो मैंने यही कहा, जिंदगी एक दिन खत्म होने वाली है, इसके ताल्लुक से कौन कितना हसद करेगा, कितना जलन करेगा, कितना हंसेगा। बड़े बड़े लोग आए चले गए, बताओ कौन रहने वाला है। ये राजा बाजा, ये क्या गया ब्यागा जो भी है, रसूलुल्लाह की शान में जो बेअदबी कर रहे हैं, हकीकत में ये लोग आसमान की तरफ थूक रहे हैं, जो अपना गंदा थूक अपने ऊपर गिला रहे हैं। ये तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, इसलिए कि तब्बत यदा का सूरा जो है जो नाज़िल हुआ है, हमें यहाँ बता रहा है कि जो क्या होने वाला है। आज देखिए, मैं यहाँ आने से पहले आज सुबह से हम मसरूफ हैं। मौलाना फारूक अजीज बासित निजामी सदर तसव्वुर रिसर्च सेंटर के वो हमारे साथ थे। दरगाह यूसुफैन में आज छठी शरीफ थी, फातिहा वगैरह इगलाफ पेश करे। उसके बाद हम सीधा हबीबनगर बीएस में कंप्लेंट करे उस बाजा सिंह के खिलाफ। फिर उसके बाद निकल कर होम मिनिस्टर गए, कमिश्नर वगैरह जान जाना। उसके बाद जैसे घर पहुंचा मैं, फोन आया मुझे बिलाला मंडी से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है गुंबद खिजरा का फोटो तस्वीर थैले पर है, चावल के थैले पे। अब बताइए, चावल के थैले पे रहेगा तो लेबर किस तरह उसको उतारता है, आप हम खुद देखें। और उसके ऊपर अल्लाह करके लिखा हुआ है। जैसे उसने फोन किया, मैं यहाँ पे फोन आ रहा है मौलाना बासित निजामी का, आइए आइए। तो मैं बोला पहले ये देख लेके जाएंगे। मेरे साथ मौलाना तारिक नक्शबंदी साहब, अब्दुल तारिक नक्शबंदी साहब थे, साथ में उनके साथ गए, पीएस में गए, कंप्लेन लिखे। उसके बाद दिए, फिर उसका पूरा चावल, पहले चावल जाके मैं खरीदा, मैं खुद वो पैकेट जो है 2500 रुपए लेके उसको परचेस करे, थैला लाके उसको बताए पुलिस वाले को, ये देख थैला है। उसमें यकीन जानिए बासमती चावल का थैला है, उसके ऊपर गुंबद खिजरा है मेरे भाई। अब बताइए, उन्हें इंस्पेक्टर साहब कहेंगे हमारे पास जो रहता भाई वो रहता, भाई आपके पास लक्ष्मी बार रहता, भवानी बार रहता, जिसकी पूजा करते वहां पे शराब बेचते पूजा करते। आपका अलग हमारा अलग है साहब, यही तो है मसला, हम रखते नहीं। तो बहरहाल उसको समझ में आया। उसके बाद जो ना हरकत में आए, वो पूरा चावल की दुकान पूरी जब्त करे, पूरा ला के रख दिए। हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, यकीन मानो तेलंगाना की जो पुलिस है जिसके अंदर थोड़ी बहुत मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत को खत्म करने वाले मोहब्बत के दुश्मन हमारे अंदर आ चुके हैं। हम मोहब्बत के दुश्मन, हम भी कुछ कम नहीं है। हमारे सफों में अहमद नक्शबंदी चीख चीख के बोल रहे हैं गरीब नवाज के खिलाफ। कोई बोलता तो ये जब बोलते बोले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुशरिकों का अड्डा मंदिर कोई है तो अजमेर में कहने वाले कौन थे? यही हमारे सफों में थे। आज वक्त ये आ गया कि गैर बोलने लगा है। बताओ, ये सुल्तान रसूल गरीब नवाज वो जात है जिन्होंने तहजीब दिया, तमद्दुन दिया, अखलाक दिया, किरदार दिया। हिंदुस्तान को सजाने में जिनका हाथ है, हिंदुस्तान की तामीर में जिनका हाथ है, जिनकी बारगाह में हमसे ज्यादा गैर जाया करते हैं, वो फैज़याब भी होते हैं। अभी हमारे महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर साहब कह रहे थे मौलाना जहांगीर पीरान के पास अजमेर में, गुलबर्गा में सबसे ज्यादा नजर डालने वाले कौन हैं? तो ये हमारे ब्रदर ने बताया। तो इन्हें दूर करने की एक साजिश चल रही है। लेकिन आज हमको अपने अखलाक का पैगाम देना है, अपने बेहतर अखलाक का पैगाम देना है। आज हम दावतें कर रहे हैं, हमारी दावत में जहां 500 हमारे भाई है, तो ब्रदर वतन को भी हमें 200 उनको भी बुलाना चाहिए। इस 125 करोड़ 40 करोड़ की आबादी में हर मुसलमान अगर दो अपने ब्रदर वतन को अपना दोस्त बनाता है तो यकीन जानिए एक मोहब्बत की फिजा कायम हो सकती है। हमने वो नहीं किया। हम मुसलमान जब तक मैच था, मस्जिद थी, जलता था, हमने एक दूसरे को कुफ्र के फतवे लगाते रहे। आज ये मुसीबत हमारे सामने खड़ी है। आज दुर्ग इस बात की है, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो है, उन्होंने कहा कि इंसानियत को एक जगह लाने का काम किया। एक बात कहकर भी बात को खत्म करूं, बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार गरीब नवाज तो गरीब नवाज हैं। आप
کہ ایک شاگرد کو آپ نے کسی کو ادھر بھیجا، کسی کو خدمت کے لیے بھیجتے رہے. ایک آپ کے خادم تھے، انہیں جو آپ نے ایک مقام پہ روانہ کیا، کہا وہاں جاؤ اور جا کر وہاں گاؤں والوں کی خدمت کرواؤ. جب خدمت ہوتے رہی 1 سال 2 سال، کیا خدمت تھی وہ؟ کنویں سے پانی نکالا، جو دور سے آتا اس کو ڈالنا، کنویں سے پانی نکالا اس کو ڈالنا، کنویں سے پانی نکالا اس کو ڈالنا، سیلنا باڈی ہوتا. لوگوں کو معلوم ہی نہیں باڈی کیا ہے. تو بہرحال 12 سال انہوں نے جو ہے وہاں پر خدمت انجام دی. جب 12 سال خدمت انجام دینے کے بعد اس گاؤں کے اندر ایک وبا آئی، بیماری آئی، جیسے آج کل بیماریاں کا دور چل رہا ہے. تو لوگ مرنے لگے، لوگ پانی کے لیے آ نہیں رہے تھے. تو ایک بڑھیا ایک عورت آئی، تو سرکار غریب نواز کے شاگرد جو سلسلے چشتیہ کا جام پیے ہوئے تھے، جو سرکار غریب نواز کے چہرے انور کی صحبت دیکھتے ہوئے رہے تھے، وہ ذات جو صبر و استقامت کی ایک جو ہے مثال تھی، اللہ کے اولیاء کی جو صحبت میں رہتے جن کا سینہ صاف ہوتا ہے، وہ زبان کے نہیں بلکہ دل سے کام لیتے ہیں، اپنی فراست سے کام لیتے ہیں. تو وہ اس کے بعد کی دعا میں شان خطیب سیدنا مولانا محمد بہت بہترین فاروق نظامی صاحب ہمارے نظامیہ کے ماشاء اللہ سلام علیہ اچھے موقع سے خوش ہوتی ہوئی، پہلے یوپی بہار سے وہاں سے یہاں سے بلا دیتے. آج دیکھیے حال کیا ہے، حلال میں دیا اذان کے خلاف انہوں بولے سب سے پہلے بولے آرے مسلم پرسنل اللہ بورڈ کا جنرل سیکرٹری بولا، میں ویڈیو جاری کرا، ارے بولے بہار سے صندوق لنگی بنی لے کے آئے تھے، آج کیا ہے مرسڈیز گاڑی میں پھر رہے، مرسڈیز گاڑی ہے صاحب، فارچونر میں پھر رہے. اتنے سے جب نکلتے تو دیکھنے کا رہتا شاک، سمجھے آپ؟ یہ حال ہے ہمارے لوگ. وہی تینوں کے گھروں میں، قبیلی کے گھروں میں، یہاں وہاں دو خبروں کی زندگی میں ختم، وہیں تھوڑے وہاں سے خبرستان، ان کی خبر باپ کی خبر ایک، بہن کی خبر ایک، ماں کی خبر ایک. شب بارات کو اگر بھول کرنے کا تو جو نا 500 روپے کرایہ نہ ہٹوں گا. یہ حال ہے. بہار یوپی کے کیا ہے، بس مکان ہے، کفا چندہ دھندا کاروبار. تو بہار کے مولانا کیا کرے، یہاں پہ مدرسہ لگے، بہار کو جو ہے بہار میں شادی کرے بیٹے کی، تو بیٹے کی شادی جو ہے گورسی کہاں کے معلوم آپ کو، حیدرآباد کے صاحب 100 بورے میں لے گا پکانے کے لیے. ایسا گر کے رہ گئے تھے 1 مہینے تک دوسری بھوک نہیں لگی ویسا کھانا کھائے. بہار تو بولا یہ کہ اذان کے خلاف بولا. کیوٹ دبئی گئے، چندہ لے لیے، وہاں سے کیوٹ کر رہے تھے، کیوٹ کرتے ہی بولے اذان ایک ہی مسجد میں ہونا، ریکارڈ ہے، بولے پورے مسجدوں میں نہیں ہونا، ایک ہی مسجد میں ہونا. اب لوگ یہ اصول ہے، مفتی صاحب خالد سیف اللہ رحمانی بہاری بولے، ہم جو ہے یہاں پہ عبدالحمید رحمانی بھی ہے، ہم اس وقت بھی آواز اٹھائے تھے، اب بھی آواز اٹھا کے جو احتجاج میں نے جب کیا تو توبہ کیا، اس نے الفاظ کو بیان کو واپس لیا. یہ سرکار غریب نواز کی جوتیوں کا صدقہ ہے، میرے آقا یوسفین کی دہلیز کا ادارہ ہے جو مجھے بولنے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو بزرگ اور دوستوں کہنا یہ کہ خطار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاتون کو بھیجے 12 سال خدمت کرے. آخری بات 12 سال خدمت کرنے کے بعد وہ گاؤں میں بیماری آئی جہاں ایک مسلمان نہیں، ایک اللہ بولنے والا نہیں، 12 سال انہوں نے صرف لوگوں کو پانی پلایا، سین کا پلاتے رہے، کسی کو اللہ بولو نہیں بولے، نماز پڑھو بولے کہ نہیں بولے، کوئی جلسہ نہیں، تقریر نہیں، سیمینار نہیں، کانفرنس نہیں، صرف اللہ پر عبادت کر لینا، سیوا کرنا، خدمت کرتے رہے. ایک وقت ایسا آیا جب بیماری آئی، کوئی نہیں آیا تو ایک عورت چلتے ہوئے آئی تو کہا کیا بات ہے مائی، لوگ پانی کے لیے نہیں آ رہے ہیں. اس عورت نے کہا بابا مہاراج کیا کہوں کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے بستی میں ایسی بیماری آئی ہے جس کی بیماری جو ہے لوگوں کی جان جا رہی ہے. تو حضرت نے کہا کوئی دوا وغیرہ نہیں؟ بولے دوا کر دیے، درمم کر دیے، منتر کر دیے، سب کر دیے، کوئی اچھا نہیں ہو رہا. تو سرکار غریب نواز کے شاگرد نے کہا کہ یہ پانی تو میں دے رہا ہوں، اس کو کچھ پڑھ دوں؟ اس نے کہا پڑھ دیجیے. تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکا. سورہ فاتحہ پڑھ کر جیسے پھونکا تھا، پھونکا پانی گھر لے گئی. جب گھر لے جا کر جو ہے
अपने शोहर को, अपने बच्चों को पिलाकर खुद पीती है। कुछ पानी हलक से नीचे उतरना था, जो बहनों से बिस्तर पर था, फौरन उठ के बैठता है। इधर शोहर उठा, इधर बच्चे उठे। बस्ती वालों ने, बाबू वालों ने कहा कौन सी दवा, कौन सा मंत्र? कहा कुछ नहीं, वो महाराज का पानी वाले, महाराज का पानी हमने पिलाया, बच्चे अच्छे हो गए। तो कहा हमें थोड़ा दे दो, हमें थोड़ा दे दो। सारे के सारे बस्ती वाले पानी पी लिए और पंच बैठी, मुखिया बैठा, बैठकर कहा कि हमने आज तक उस महाराज से हम ये नहीं पूछे तू कौन है, क्या खाता है, क्या पीता है, चलो जाके उससे मिलते हैं। तो मिलने के लिए तमाम की तमाम बस्ती वाले निकल कर आते हैं। जैसे ही पहुंचे कदमों में गिर गए। कहा ये क्या कर रहे हो? कहा महाराज आपकी जूतियों के सदका है, आपके पानी की वजह से हम जिंदा है, आपकी कृपा से हम जिंदा है। तो कहा नहीं, वो अल्लाह की तरफ से। कहा ये अल्लाह कौन? जो हमें पैदा करने वाला, तुम्हें पैदा करने वाला, ये सूरज को निकालने वाला, ये चांद को निकालने वाला, ये हवाओं का मालिक, ये पानी का मालिक सब अल्लाह है। कहा उस अल्लाह वाला हमें बना दीजिए, अल्लाह का नाम लेवा बना दीजिए। तो हजरत ने जो है कहा ये वक्त बेहतर है, ये वक्त बेहतर है कहकर आपने कहा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ाकर सबको मुसलमान बना दिया। तो कोई जबर नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई ताकत नहीं, अपनी खिदमत से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से इस्लाम से आने के लिए लोग मजबूर हो गए। आज हम अपने गिरेबान में झांक कर देखना है कि हमारे अखलाक कैसे हैं, हमारे किरदार कैसे हैं, हमारी जबान कैसी है, हम जहां बैठकर उठते हैं, उठने के बाद वहां माहौल क्या होता है, इस पे हमें गौर करने की जरूरत है। हम हुकूमत तेलंगाना से अपील करते हैं कि राजा सिंह को जो है फौरन गिरफ्तार किया जाए और एक जो है केसीआर साहब असेंबली सेक्शन बुलाकर उसे मुअत्तल किया जाए, उठने से, असेंबली के उठने से मुअत्तल किया जाए, ताकि दोबारा इस तरह की गलती ना करें। हमने यही डिमांड किया और जो है हम जो है तमाम मुसलमानों से मैं ख्वाहिश करता हूं कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इजाफा करने के लिए कसरत से दुरूद पाक का विज़ करें, महफिल का एहतमाम करें, नमाजों को वक्त पे जाएं, खतीब हजरात के बयानात को सुनते रहें, अपने अखलाक को बेहतर करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, इन फितनों का खात्मा फरमाए, इन दरिंदों का खात्मा फरमाए और इन तमाम गुस्ताखान रसूलों का खात्मा फरमाए। वो गुस्ताख जो कलमा नहीं पढ़कर गुस्ताखी करे, अल्लाह उनका भी खात्मा फरमाए, जो कलमा पढ़कर गुस्ताखी करे, अल्लाह उनका भी खात्मा फरमाए। वमा अली मिनल